اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ مسائل بیماروں کے متعلق بیان کریں گے. کن آزار کی وجہ سے، کن بیماریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے اور پھر حکم کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تم میں سے جو لوگ بیمار ہوں یا سفر میں ہوں تو وہ رمضان مبارک کے روزہ نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں. البتہ بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد اور سفر ختم ہونے کے بعد، واپس لوٹنے کے بعد وہ اتنے ہی دن روزہ رکھیں جتنے دن کی روزہ ان کی قضا ہو چکی ہے، چھوٹ چکی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تخفیف اور ایک سہولت دے دی ہے امت محمد علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کو. ایک بیمار ہوتا ہے جس کو ہم شیخ فانی کہتے ہیں. شیخ فانی وہ بیمار ہوتا ہے جو بیمار ہو گیا ہے، روزہ رکھنے کی اس کو طاقت ہے اور ٹھیک ہونے کا کوئی چانس اس کو نہیں. انہیں وفات تک وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، کبھی بھی اس کو ٹھیک ہونے کا کوئی چانس، کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسے آدمی کو شیخ فانی کہا جاتا ہے. شریعت نے اس کے لیے حکم بیان کیا ہے کہ جو اس طرح کا بیمار ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ ہر دن کا، رمضان مبارک کے پورے مہینے میں 30 دن ہو یا 29 دن ہو، ہر دن کا ایک ایک فدیہ صدقہ فطر کے بقدر ادا کرے گا. اگر 30 دن ہے تو 30 صدقہ فطر، یا 29 دن ہے تو 29 صدقہ فطر ادا کرے گا. تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں فدیہ کہتے ہیں. تو ایسا آدمی کھائے گا، پیے گا اور روزوں کے بدلے میں وہ فدیہ دیا کرے گا. لیکن یہ اس بیمار کے لیے ہے جو شیخ فانی ہے. اور شیخ فانی بھی میں نے بتایا ہے کہ جو ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے اور مرنے سے پہلے اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو اس بیمار کے لیے، اس شیخ فانی کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور فدیہ دیا کرے. اور فدیہ کی مقدار 1 صدقہ فطر ہے. جیسے کہ عنقریب اعلان ہونے والا ہے، تقریباً 50-49 روپیہ ہوں گے. تو اس اعتبار سے 1500-1600 کے آس پاس روپیہ اس کو بھرنے ہوں گے. کسی غریب کو دینے ہوں گے، جیسے کہ صدقہ فطر کا مصرف آگے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو بظاہر شیخ فانی ہے، اس مرض میں مبتلا ہے، اس نے فدیہ دینا شروع کیا ہے، فدیہ دے دیا، لیکن کسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا اور بیماری زائل ہو گئی ہے، تو جتنے سالوں کا اس نے فدیہ دے دیا ہے وہ کل عدم ہوگا. اب اس کو از سر نو ان سالوں کی قضا کرنی ہے. 2 سال، 4 سال، 3 سال، جتنے سالوں کے رمضان کے مہینے کے اس نے صدقہ فطر فدیے کے طور پر دیا ہے، تو وہ صدقہ فطر یعنی فدیہ کارگر نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کے لیے قضا کا حکم ہوگا. عام مریض، ان کے لیے بھی حکم ہے، شریعت نے بیان کیا ہے. جو وقتی مریض ہوتا ہے، وقتی طور پر بیمار ہوتا ہے، ایک تو ہر دن جس کے سر میں، دانت میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، یہ ایسے آزار نہیں ہے جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا حکم دیا جائے گا. ایسا مرض، ایسی بیماری کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری، اس بیمار کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے اور بیماری میں طول لگنے کا اندیشہ ہے. اسی طرح اگر یہ ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، جسم میں نکاہت اور کمزوری کا اندیشہ ہے، اور ڈاکٹر ایسا ماہر حکیم جو دیندار بھی ہے، شریعت کے احکام سے واقف بھی ہے، روزوں کے مسائل سے واقف بھی ہے، روزوں کی اہمیت سے بھی واقف ہے، دین کے دیگر مسائل کی اہمیت سے بھی واقف ہے، وہ کہہ رہا ہے اس مریض سے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، ضرر رساں ہے، اس میں آپ کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہونے میں وقت لگ سکتا ہے. تو اگر اس نے رائے دے دی، اس نے مشورہ دے دیا ہے
کہ امسال رمضان کے مہینے میں روزہ مت رکھو، روزہ نہ رکھو، بلکہ جب ٹھیک ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے، اس وقت رکھا جائے گا. تو ایسے مریض کے لیے حکم ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزہ چھوڑ دے. پھر جب تندرست ہو جائے گا، بیماری سے افاقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے بعد جتنے دن اس کے چھوٹ چکے ہیں ہر ایک دن کی ایک دن کی صورت میں قضا کرے گا. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ حاملہ عورت کے بارے میں، یا اس عورت کے بارے میں جس نے تازہ بچے کو جنم دے دیا ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر روزوں کی وجہ سے کوئی دیندار ماہر ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے حاملہ عورت کی صحت پر یا اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے پر اثر پڑ سکتا ہے، منفی اثر پڑ سکتا ہے، تو ایسی حاملہ عورت کے لیے بھی شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ وہ رمضان کے روزہ نہ رکھے، بلکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد، بچے کو جنم دینے کے بعد، جب بچہ بھی کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا، باہری غذا لینے کے قابل ہو جائے گا، اس وقت وہ اس روزے کی، رمضان کے مہینے کی قضا کرے. اور جس عورت نے بچے کو تازہ جنم دیا ہے اور بچہ ابھی ماں کے دودھ پر ہی اکتفا کر رہا ہے، وہی اس کی غذا ہے، اور کوئی باہری غذا کیلا بسکٹ وغیرہ نہیں لیتا ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس عورت کی چھاتی میں دودھ نہیں آ سکتا ہے یا دودھ کم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ متاثر ہو جائے گا یا یہ خود عورت متاثر ہو جائے گی، تو اس عورت کے لیے بھی شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ وہ فی الحال روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے مہینے میں خود کھائے گی، پیے گی، بچے کو دودھ پلائے گی. جب بچہ باہر غذا لینے کے قابل ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اس مہینے کی جتنے دن اس کے چھوٹ چکے ہیں ہر دن کی قضا کرے گی. یعنی 10 دن، 15 دن یا 20 دن یا پورا مہینہ، جتنے دن اس نے چھوڑ دیے ہیں سب دنوں کی، تمام دنوں کی وہ قضا کرے گی. یہ ہے قرآن پاک کی اس آیت کا سرسری خلاصہ. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں آج کل پوچھا جاتا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے. خاص طور پر انجیکشن کوئی لگاتا ہے یا ڈرپ چڑھاتا ہے، گلوکوز لگاتا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا ہے. تو ان چیزوں پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. انجیکشن چاہے وہ رگ میں لگایا جائے گا یا جسم کے کسی بھی حصے میں لگایا جائے گا انجیکشن، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. چاہے بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے یا قوت بخش، طاقت دینے کے لیے، کسی عضو کو طاقت دینے کے لیے انجیکشن لگایا جائے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ بلا وجہ طاقتی انجیکشن لگانا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے گا. اسی طریقے سے گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ کافی مقدار میں گلوکوز چڑھایا جائے گا. شریعت نے اس کے اصول بیان کیے ہیں، اصول پر ہم بات نہیں کریں گے، بس خلاصہ یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے، گلوکوز چڑھانے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کان میں دوائی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ متقدمین فقہا کی سلسلے میں رائے تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ متقدمین اطباء کی رائے ہے کہ کان کے اندر ایک براہ راست ایک راستہ ہے جو انسان کی معدے تک پہنچتا ہے. لہذا کان میں جب دوائی ڈالی جائے گی وہ ڈائریکٹ انسان کے معدے تک پہنچتی ہے، اس لیے، یا دماغ تک پہنچتی ہے وہ دوائی، اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن متاخرین اطباء جو ہے ان کی رائے ہے کہ کان کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ کوئی بھی چیز کان میں دوائی وغیرہ ڈالنے سے معدے تک یا دماغ تک نہیں پہنچتی ہے. اس لیے متاخرین فقہا کی رائے ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لہٰذا احتیاط کی کرنی چاہیے کہ کان میں روزوں کی حالت میں دوائی نہیں ڈالنی چاہیے. آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی دو رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ کان میں، آنکھ میں جب دوائی ڈالی جاتی ہے تو آنکھ سے کوئی بھی راستہ انسان کے حلق تک نہیں پہنچتا ہے، اس لیے سرما لگانے سے یا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن بعض اطباء کہتے ہیں کہ نہیں، آنکھ سے ڈائریکٹ ایک راستہ ہے جو انسان کے حلق تک پہنچتا ہے، اس لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ روزوں کی حالت میں نہ تو کان میں دوائی ڈالنی چاہیے اور نہ ہی آنکھ میں دوائی ڈالنی چاہیے. لیکن اگر مجبوری ہو تو دوائی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کسی کو بدخوابی ہو جائے گی، یعنی سوتے ہوئے نائٹ فال ہو جائے گا، احتلام ہو جائے گا، تو احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور احتلام کے بعد انسان کو غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو غسل کرنے سے بھی
روزوں پر کوئی اثر اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو احترام سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض بیمار جن کو دمے کی بیماری ہوتی ہے، سانس لینے میں ان کو دقت ہوتی ہے، ان کو انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ انہیلر کے سلسلے میں متاخرین فقہا کی اور جدید تحقیق سے جو آج کل کے علماء ہیں ان کی مختلف رائے ہیں، چونکہ اس کی تحقیق واضح طور پر نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے انہیلر کے سلسلے میں اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ جس شخص کو انہیلر استعمال کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی اس کو بڑی پریشانی بڑی دقت ہو رہی ہے، ادھر سے اس کو روزہ رکھنا ہے، انہیلر استعمال کرنے کے بغیر اس کو کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کو دقت ہو رہی ہے سانس لینے میں، تو اس صورت میں اس آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انہیلر استعمال کرے گا اور روزہ بھی رکھے گا، اور روزہ رکھنے کے بعد جس دن میں یہ انہیلر استعمال کرے گا اس دن کے روزے کے ساتھ ساتھ ایک فدیہ بھی دے دے گا۔ اگر اس نے پورے مہینے میں انہیلر استعمال کیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، ہر دن میں استعمال کرنے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ فدیہ بھی دے دے گا۔ فدیہ وہی جو ابھی شیخ فانی کے بارے میں نے بتایا ہے کہ شیخ فانی جس طریقے سے ہر دن کے بدلے میں 1 صدقہ فطر ادا کرے گا، اسی طریقے سے انہیلر استعمال کرنے والا آدمی روزہ بھی رکھے گا اور ہر دن کے بدلے میں 1 صدقہ فطر کی مقدار میں پیسہ یا غلہ خرچ کرے گا، فقراء کو اور غربا کو دے دے گا، اس سے انشاءاللہ اس کے روزہ بھی ادا ہو جائیں گے، اور اگر کوئی کمی اور خامی اس میں رہ گئی ہے تو فدیے کی وجہ سے وہ کمی اور خامی دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔